السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم مکڑا اور مکھی پڑھیں گے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی خوبصورت اور نصیحت آموز نظمیں لکھی ہیں اور ان میں سے ایک نظم آج ہم پڑھیں گے، اور اس نظم کا مرکزی خیال اور اس کے اشعار کی تشریح بند کی شکل میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اور یہ مرکزی خیال اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ جی، ایک مکڑا اور مکھی، یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے جس میں کیڑے مکوڑوں کے ذریعے آپ کو ایک اہم سبق دیا گیا ہے، جو کہ ہے خوشامد سے بچنے کا۔ خوشامد بری بلا ہے اور ہمیں خوشامد سے بچنا چاہیے۔ چلیں تو ہم شعر پڑھتے ہیں۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں عزت ہے یہ میری، آؤ جو میرے گھر میں عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکڑا جو ہے وہ مکھی کو اب اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ ان اشعار میں مکھی جو ہے وہ مکڑے کی سازش کو سمجھ رہی ہے۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے بڑی دانا، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ اب ان اشعار کے بعد مکڑے نے مکھی کی بہت خوشامد کی، تو پھر مکھی کہتی ہے، مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ چلیں جی اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ جی، اس میں شاعر نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ خوشامد بری بلا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ لاکھ چکنی چپڑی باتیں کرے، آپ کی خوشامد کرے، کبھی اس کے بہلانے پھسلانے میں نہ آئے۔ خوشامد کرنے والا کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہوتا، اور جو بھی انسان منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے، بلا وجہ آپ کی خوشامد کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ آپ کا نقصان ہی چاہے گا۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ایک دن ایک بھوکے مکڑے نے ایک مکھی کو اپنے گھر کے پاس اڑتے دیکھا تو اسے کہنے لگا کہ اے مکھی، تم روز اس راستے سے گزرتی ہو، لیکن کبھی میرے گھر کی قسمت نہیں جاگی کہ تم میرے گھر بھی آتی، کبھی بھول کر بھی تم ادھر نہیں آتی۔ اگر بیگانے اور اجنبی سے نہ ملا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر جو اپنے ہیں ان سے اس طرح الگ تھلگ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تم میرے گھر آؤ تو یہ میرے لیے بڑی عزت اور فخر کی بات ہے، اگر تم آنا چاہو تو یہ سامنے سیڑھی لگی ہے، اس سے آ جاؤ۔ مکڑا جو ہے وہ مکھی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مکھی نے جب مکڑے کی بات سنی تو پہلے اسے یہ جواب دیا کہ جناب یہ دھوکہ کسی احمق کو دیجیے گا، میں اس فریب کے جال میں نہیں آؤں گی۔ اگر ایک دفعہ کوئی آپ کی سیڑھی چڑھ جائے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ مکھی اس کی چال کو سمجھ رہی تھی اور کہتی ہے کہ میں نہیں آؤں گی۔ پھر دوسرے بند میں مکڑا بولا، واہ تم مجھے فریبی سمجھتی ہو، تم جیسا بے وقوف بھی دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ میں تو تمہاری آؤ بھگت کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ خدا جانے کہاں سے اڑتی آ رہی ہو، اگر میرے گھر ٹھہر جاؤ تو اس میں کیا برائی ہے، ویسے بھی تو تم ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہو۔ مکڑا پوری کوشش کر رہا ہے کہ مکھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جال میں پھنس جائے۔ مکڑا اپنے گھر کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا گھر باہر سے تو چھوٹا سا ہے لیکن اندر سے بہت خوبصورت ہے،
اس کے دروازے پر باریک اور نفیس پردے لٹک رہے ہیں، مہمانوں کے آرام کی خاطر نرم بچھونے ہیں۔ یہ سامان ہر کسی کو کہاں میسر، اور یہ خوبصورت اور یہ آرام دہ چیزیں تمہاری قسمت میں ہیں کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے کہ آؤ اور ان نرم بچھونوں پر آرام کرو، اور سب کو یہ موقع کہاں میسر آتا ہے، یہ موقع صرف تمہیں میسر ہے۔ مکھی بولی، خیر یہ سب باتیں ٹھیک ہی صحیح، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا خدا مجھے ان نرم بچھونوں سے بچائے، جو ان پر سوتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں اٹھ سکتا۔ تیسرا بند، مکڑے نے جب مکھی کی بات سنی تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ مکھی تو بڑی چالاک ہے، اسے کیسے پھانسوں۔ پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں ہزاروں کام خوشامد اور چاپلوسی سے نکل آتے ہیں، تو میں بھی یہ طریقہ استعمال کرتا ہوں۔ اور پھر وہ مکھی کی چاپلوسی شروع کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ طریقہ اس کا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ مکھی کی تعریف شروع کرتا ہے تو مکھی بے وقوف بن جاتی ہے اور اس کے جال میں پھنس جاتی ہے، اور پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے مکڑے کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ مکڑا جو ہے وہ مکھی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سوچ کر وہ مکھی سے کہنے لگا کہ بی مکھی، خدا نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے۔ جو کوئی ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لے، ایک نظر آپ کو دیکھ لے، اسے آپ کی صورت سے پیار ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، آپ کی آنکھیں تو ہیرے کے چمکتے ہوئے ریزے ہیں۔ خدا نے آپ کا سر تاج سے سجا رکھا ہے، یہ لباس، یہ خوبصورت انداز قیامت ڈھاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا صفائی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس پر اڑتے ہوئے گانا گانا۔ مکھی نے یہ چاپلوسی سنی تو وہ اس کا دل فوراً نرم ہو گیا، کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں اور میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ یہ بات کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اڑی اور مکڑے کے پاس جا پہنچی۔ مکڑا کئی روز سے بھوکا تھا، اس نے اچھل کر مکھی کو پکڑ لیا اور مزے سے کھا گیا، اور اس طرح وہ بے وقوف مکھی خوشامد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پہلے تو اس نے مکڑے کی چال کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب مکڑے نے اس کی تعریف کی تو وہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور اس طرح خوشامد کے ہاتھوں مکھی نے اپنی جان گنوائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشامد بری بلا ہے اور خوشامد سے بچ کر رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کے مرکزی خیال اور تشریح کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔